انجیل آپ کو مکمل کہیں نظر نہیں آئے گی، نہ کتاب نظر آئے گی، نہ آپ کو کوئی انجیل کا حافظ نظر آئے گا۔ چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں، جیسے ہمارے ہاں مسجد کے امام ہیں، ان کے ہاں پہلا رتبہ فادر کا ہے، ہمارے ہاں جیسے ایک مستند عالم دین ہے، ان کے ہاں جو رتبہ ہے وہ پادری کا ہے، سب سے بڑا ان کے ہاں جو رتبہ ہے وہ پوپ کا ہے۔ ایک وقت میں پوری دنیا عیسائیت میں ایک پوپ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ان کے ہاں کوئی اس سے بڑھ کر روحانی رتبہ نہیں ہے، لیکن وہ پوپ اس کا کوئی کام نہیں، اس کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کا درس دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب انجیل کی مختلف صورتیں اور مختلف اس کے نسخے تیار کر کے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، تعلیمات اخلاقی روحانی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن وہ پوپ، چلو کوئی اور حافظ نہ ہو، کم از کم پوپ تو انجیل مقدس کا حافظ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، پوری دنیا میں انجیل کے صرف اور صرف 2 حافظ ہوئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یا ان کے خاص غلام جو قرب میں رہتے تھے وہ حافظ تھے۔ یہودیت سب سے بڑی ظالم قوم ہے، جس سے عیسائی بھی ڈرتے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں مگر عیسائی بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں 2 نظریاتی ملک ہیں، ایک ملک پاکستان اسلامی نظریاتی ملک ہے، اور دوسرا نظریاتی ملک اسرائیل ہے، جسے عرف عام میں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نظریاتی ملک ہیں، تعداد میں یہودی تھوڑے ہیں مگر روب دبدبہ ان کا، کیونکہ دولت مند بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا دولت مند آپ کو یہودیوں میں ملے گا۔ پہلے جتنے بھی 8 دنیا کے دولت مند ہیں، ان میں سے 7 آپ کو یہودیوں میں ملیں گے اور 1 آپ کو عیسائیوں میں ملے گا، باقی قوم کو تو آپ رہنے دیں۔ لیکن یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں، کسی یہودی سے پوچھا جائے کہ بھئی کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو توریت کا حافظ ہو، جواب نفی میں آئے گا۔ توریت صرف 3 شخصیات کو یاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور یوشع بن نون۔ اس کے علاوہ 3 کے علاوہ کسی کو مکمل توریت یاد نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا روب اور دبدبہ، زمین و آسمان، ہوا، پرند چرند سب ان کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنات جس کے تابع تھے، بیت المقدس جنہوں نے بنوایا تھا، ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی زبور، وہ صرف 2 شخصیات کو حفظ ہے، یا حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کائنات میں عیسائیت سب سے زیادہ تعداد میں، لیکن انجیل کسی ایک کو یاد نہیں، مکمل تو کجا رہی، کسی کو ایک صفحہ یاد نہیں۔ توریت ساری دنیا میں یہودی طاقتور قوم ہے، لیکن کسی کو انجیل اور توریت یاد نہیں۔ اسی طرح کوئی آپ کو زبور کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن اس کے مقابلے میں جب عظمت قرآن کو دیکھتے ہیں، جب عزت قرآن کو دیکھتے ہیں، بھئی دنیا کائنات میں کسی لائبریری میں جاؤ، آپ کی دعاؤں سے میں دنیا کی بے شمار لائبریریوں میں گیا، اور نیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ کھول کر دیکھیں، دنیا کی
کی ہر لائبریری کو کھنگال کر دیکھیں، کہیں آپ کو نہ انجیل نظر آئے گی، نہ آپ کو توریت نظر آئے گی، نہ آپ کو زبور نظر آئے گی، نہ آپ کو وید نظر آئے گی، نہ آپ کو گرنتھ نظر آئے گی۔ اگر کسی لائبریری میں نظر آئے گا تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن نظر آئے گا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن نظر آئے گا۔ میرے خیال میں آپ کا دل چاہتا ہے سبحان اللہ کا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، میں نے آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھا ہے، تو ذرا اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو میرے تو مربی ہیں، میرے محسن ہیں، شہزادگان بیٹھے ہیں، اور آپ سے ایک پرانا ایک تعلق روحانی اور ایمانی تعلق ہے، تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو ذرا ایک مرتبہ محبت سے کھول کر سبحان اللہ سنا دیں۔ نہ طبیعت پہ بوجھ نہ دیں، نہ مایوس ہوں، نہ طبیعت پہ بوجھ دیں۔ اگر بوجھ دیں گے تو طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب مجھے میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میرے حسن کی قسم، میرے جمال کی قسم، کہا پیارے حبیب جو میرا اور تیرا ذکر سن کر جس قدر خوش ہو جائے گا میری رحمتوں کا اس قدر نزول زیادہ ہو جائے گا۔ میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس کے دکھڑے دور کر دے۔ میں نے سب کے لیے دعا دی ہے نا، میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس کے رزق میں برکت عطا کر دے۔ بہت بڑی بلا امتیاز دعا دے رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، صداقت صدیق کا واسطہ، عدالت فاروق کا واسطہ، سخاوت غنی کا واسطہ، شجاعت علی کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پردے کا واسطہ، اب جو دل سے سبحان اللہ کہہ دے اسے آج کی رات کسی نیک بزرگ کا خواب میں دیدار ہو جائے۔ صاحبان محترم، کبھی آپ نے سوچا کہ طاقتور قوم ہو، یہودیوں کی توریت نظر نہ آئے، کثرت سے عیسائی ہو، انجیل نظر نہ آئے، آپ کو نہ زبور نظر آئے، نہ وید نظر آئے، نہ گرنتھ نظر آئے، کوئی کتاب آپ کو مکمل نظر نہیں آئے گی، لیکن قرآن ہر جگہ نظر آئے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ نظر آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کتابیں تو میں نے دی، یہ آسمانی کتابیں میں نے دی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا کہ پیارے موسیٰ ہم نے تمہیں توریت دی، تلاوت بھی خود کرو، حفاظت بھی خود کرو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کی تلاوت بھی آپ کرو اور حفاظت بھی آپ کرو۔ ہر نبی کو کہا تلاوت بھی تمہارے ذمہ، حفاظت بھی تمہارے ذمہ۔ ہر نبی کو کہا اور صحیفے جن کو دیے، ہر رسول کو کہا تلاوت بھی تمہارے ذمہ، حفاظت بھی تمہارے ذمہ۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے قانون بدل دیا، انداز بدل دیا۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سے سبحان اللہ کی صدا سننا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نبی کو کہا، ہر ایک رسول سے کہا کہ کتاب کی تلاوت بھی تمہارے ذمہ، حفاظت بھی تمہارے ذمہ، تلاوت بھی خود کرو، حفاظت بھی خود کرو۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی کہا پیارے حبیب ہم نے قانون بدل دیا، ہم نے انداز بدل دیا۔ ہر رسول کو کہا تلاوت بھی تیرے ذمہ، حفاظت بھی تیرے ذمہ، لیکن کہا پیارے حبیب اب میں رب کہتا ہوں تلاوت تیرے ذمہ ہے، حفاظت میرے ذمہ ہے۔ میں حضرت سے اجازت لے کر ایک اور دعا دینا چاہتا ہوں جو میرے والد گرامی نے مجھے بڑی یاد کرائی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب ایسی محفل میں قرآن کی برکتوں کا ذکر ہو تو دعا دے دینا کہ یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اس کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ کیوں بھائی؟ قرآن کی عظمت دیکھیے۔ The Holy Quran is a complete code of life, nor anything wet or dry, but the same is God in all his books.
لا رتم ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اللہ کا قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ پورا قانون ہے. اب ہم نے اس قرآن کو، اس عظیم کتاب کو، اس کو پڑھ کر کتنا فائدہ لیا اور ہم نے کتنا اس کو چھوڑ کر نقصان لیا. تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کی اللہ نے ان کے بگڑے کام بھی بنا دیے ہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا. اب دیکھیے دنیا کائنات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نہ آپ کو انجیل نظر آئے گی، نہ توریت نظر آئے گی، نہ زبور نظر آئے گی. کوئی کتاب نظر، یا الہامی ہو یا غیر الہامی، کوئی کتاب آپ کو مکمل نظر نہیں آئے گی. لیکن 1400 سال گزر گئے، جو قرآن عرب میں نازل ہوا، جو قرآن عرب کی دھرتی میں نازل ہوا، 1400 سال گزر گئے. تاریخ نے بتایا کہ کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے قرآن کے حروف اور تلاوت کو بدلنا چاہا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کی حقانیت نے ثابت کر دیا ہے کہ بدلنے والے خود بدل گئے، مگر قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے. یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. صاحبان محترم، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، آپ کو جگہ جگہ ملے گی. اب کسی یہ عزیزم محمد اویس، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو سلامت رکھے، یہ خاندان اکثر و بیشتر بلکہ کثرت کے ساتھ نماز جمعہ شاہی مسجد تھوترا والی میں آ کر پڑھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ہمارا ایک آپ سے ایک تعلق ہے. ہم نے خون کے رشتوں کو بگڑتے دیکھا، ہم نے جسم کے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جو روح اور ایمان کا رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آئے گا. اس لیے کہ یہ ہمارا ایک بے لوث محبتوں کا رشتہ ہے. کوئی اس میں لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، صرف ایک محبتیں اور عقیدتیں لے کر در در میں جا کر دستک دے رہے ہیں. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. ہمارا تو کام ہے، یہ تو حضرات نے قبلہ میرے محسن ہیں، میرے والد گرامی، اور انہوں نے حضرت نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے. ہم تو پیغام عام کر رہے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کر سرے بام رکھ دیا. قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، دنیا کائنات کی لائبریری میں آپ کو کوئی اور کتاب نظر نہیں آئے گی. اگر نظر آئے گی تو اللہ کا قرآن نظر آئے گا، کسی کتاب کا کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا. لیکن اب دیکھیے سائنس سبجیکٹ آج کل بڑا شعوری دور بھی ہے، اس کی طرف توجہ بھی ہے. کسی میٹرک، او لیول، اے لیول، ایف ایس سی، بی ایس سی کی کوئی کتاب ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، فزکس ہو، کوئی کتاب ہو، استاد کہے گا کہ میاں یہ چیپٹر آپ نے یاد کرنا ہے. صبح وہ چیپٹر یاد کر کے آ گیا، اگر اس چیپٹر کے 4-5 صفحے ہیں اس نے اسی طرح یاد کر کے نہیں سنائے جیسے کتاب میں لکھے. استاد نے کہا کہ بس بھی ٹھیک ہے، آپ کو کنسپٹ آ گیا ہے، آپ کو ایک تصور آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ نے کتاب پڑھی، میں سمجھ گیا، بس آپ ٹھیک ہیں، کوئی نہیں، یہ جملہ آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. کسی کتاب کو اگر یاد کرو، اس کا پہلا جملہ بعد میں، بعد کا جملہ پہلے اگر کر دو، پڑھ دو تو استاد کچھ نہیں کہتا. لیکن مصلی امامت پہ اگر باپ کھڑا ہے، پیچھے بیٹا کھڑا ہے، اس نے آیت غلط نہیں پڑھی، صرف زیر کی جگہ زبر پڑھی، زیر کی جگہ زبر پڑھی، تے کی جگہ یا کو پڑھا، تا
دیتا ٹھیک ہے میرا باپ ہے کوئی نہیں بعد میں بتا دوں گا، نہیں، قرآن کی غیرت نے اسے بیدار کر دیا۔ جو نہیں بول رہے میرے خیال میں استخارہ کر گنن بھئی ایسا بولوں یا نہ بولوں۔ اللہ سیاں جڑے چوپن وال چوپ ہی راویں، میں نے تو دعائیں دی ہیں مولا جو اب سبحان اللہ کے اس کے ہر دکھڑے دور کر دے۔ حضور ساڑے جڑے اہل سنت یا اہل محبت نا صاحبزادہ صاحب یاری لیندے اوکھی ہیں پر جن اللہ گھنن وال توڑ نہیں بھینے۔ خواجہ محمد یار فرمائن دردان دے قصے تے مردان دے حصے، دردان دے قصے تے مردان دے حصے، سنے سان ذرا وقت دے سو کے کہنا۔